السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ نوجوانوں میں آج کل ڈپریشن کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاکستان میں چونکہ شرح خواندگی کم ہے، اس لیے لوگ ذہنی مرض کو مرض ہی نہیں سمجھتے۔ اگر ذہنی مریض یا ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے کوئی انسان تو اس کو پاگل کہنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض ان سب سے بچنے کے لیے نہ تو اپنی کنڈیشن کھل کے بتاتا ہے اور نہ ہی علاج کروانا چاہتا ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ بیکورڈ ایریاز میں اسے ذہنی مرض کو بھوت چڑیلوں کے سائے کا نام دیا جاتا ہے۔ اسے کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جانے کی بجائے اسے عاملوں کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور جعلی عامل مریض کو اذیت دے کر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کا مرض مزید بڑھتا جاتا ہے۔ یہ کنسیپٹ زمانہ قدیم میں بھی تھا کہ پہلے بھی ذہنی مریضوں کو اذیت دے کر خیال کیا جاتا تھا کہ وہ کسی بھوت یا چڑیلوں کا اثر ہے۔ مریضوں کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیا جاتا تھا، اس لیے ذہنی مریضوں کے علاج کے لیے ان کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا جاتا کہ بھوت یا چڑیل اس سوراخ کے ذریعے سے نکل جائیں گے۔ اس طریقے کو ٹریفینیشن کہا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ نفسیات میں ترقی کے ساتھ لوگوں کو ذہنی مرض سے متعارف کروایا گیا، لیکن آج کل بھی کچھ ایریاز میں علم کی کمی کی وجہ سے ذہنی مرض کو مرض تصور نہیں کیا جاتا۔ اب بات کریں گے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا کوئی عزیز ڈپریشن میں مبتلا ہے، یہ بات پیرنٹس سے پوچھی جاتی ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہمارا بچہ یا بچی ذہنی مرض کا شکار ہو گیا۔ یہ بات بالکل نارمل ہے، کیونکہ جب کوئی انسان ڈپریشن میں جاتا ہے تو اس کے کچھ سمٹمز ہیں۔ ڈپریشن میں کوئی آپ کا بچہ یا بچی، کوئی فیملی ممبر ایک دم سے آئسولیشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جن کو وہ پہلے پریفر کرتا تھا وہ ان چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، تنہائی میں رہتا ہے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ سونے لگتا ہے، اس کی بھوک بہت زیادہ ڈسٹرب ہونے لگتی ہے۔ پہلے وہ ہر بات کو آرام سے سنتا تھا، لیکن اب ہر بات پر غصہ کرنے لگتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے اور مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس میں مریض نہ تو اپنی کنڈیشن بتاتا ہے اور نہ ہی دوسروں کی بات کو سنتا ہے۔ یہ چیزیں پیشنٹ خود بھی محسوس کرتا ہے اور فیملی ممبر بھی محسوس کرتے ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کا فیملی ممبر یا کوئی عزیز نارمل لائف گزار رہا ہے یا اب نارمل لائف۔ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے؟ اس کے کچھ ریزنز ہیں۔ پہلی، پیرنٹس اپنے بچوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں، خاص طور پر اسٹوڈنٹس پر، کہ انہیں ایک گریڈ لینا ہے یا ان کی پرسنٹیج اچھی ہونی چاہیے، اور یہ چیز بچوں کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوسرا، ہمارے پرسنل ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں۔ سب سے اہم چیز ہماری پروفیشنل لائف آ جاتی ہے، خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہیں انہیں ڈگری لے لینے کے بعد بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے یا کس سائٹ پہ جانا ہے، ہمیں نوکری کرنی ہے یا کوئی کاروبار کرنا ہے۔ جب بے روزگاری کا سامنا کرتے ہیں تو انہیں ڈپریشن ہوتا ہے، ذہنی مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے اور دوسری طرف انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ چوتھی چیز، جب آج کل ریلیشن شپ ایشوز بہت زیادہ ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر انفارمل ریلیشنز کی وجہ سے ڈپریشن ہو رہا ہے۔ انفارمل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اپنے حد تک کمیٹڈ ہوتے ہو، آپ کے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہوتا، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، صرف آپ آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہو۔ جب یہ بریک اپ ہوتا ہے یا رشتہ ختم ہوتا ہے تو آپ پر اداسی چھا جاتی ہے اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ دیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا سلیوشن نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ کو سیلف انالیسس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہیں تو اپنی سوچ کو پازیٹیو کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈپریشن میں مبتلا نہ ہو تو انہیں بچپن سے ہی بتائیں کہ انہیں کون سی فیلڈ میں جانا ہے، انہیں کیا چوز کرنا ہے، انہیں نوکری کرنی ہے یا کاروبار کرنا ہے، اس کو کسی ایک رخ پہ لگائیں، تاکہ آفٹر اسٹڈی جب پروفیشنل لائف میں وہ قدم رکھتے ہیں تو انہیں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ تیسری چیز، تنہائی میں کم سے کم بیٹھے، کیونکہ جب آپ تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو سوچیں آپ کو گھیر لیتی ہیں اور آپ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کی بہت سیریس حالت ہے، کنڈیشن بہت سیریس ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے، تو اسے چاہیے کہ سائیکاٹرسٹ سے رجوع کرے اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائے۔ شکریہ۔